افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورۃ الممتحنہ، آیات 1 تا 7، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ فرمایا کہ اس معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین قابل تقلید نمونہ پہلے سے موجود ہے۔ قد کانت کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے تمہارے سامنے ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ اہل عرب کو اس بات پر ناز تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انہیں ان کی ہجرت اور قربانی کی روایات کا بھی علم تھا، اگرچہ امتداد زمانہ سے ان پر گرد و غبار کی تہیں بھی جم گئی تھیں اور بدعات نے ان کے بعض پہلوؤں کو مسخ بھی کر دیا تھا، تاہم یہ بات نہیں تھی کہ وہ ان سے بالکل ہی نا آشنا ہو جیسا کہ بعض مورخین نے گمان کیا ہے۔ والذین معہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو تنہا نہیں ہجرت فرمائی، بلکہ ان کی قوم کے کچھ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے اس ہجرت میں ان کے ہم رکاب تھے۔ اذ قالوا لقومہم الآیہ، یہ اس اعلان برات کا حوالہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ ان کو سنایا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان تمام معبودوں سے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو بالکل بری ہوئے۔ تمہارے مسلک و مذہب کا ہم نے انکار کیا اور اس اعلان برات کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت اس وقت تک کے لیے آشکارا ہو گئی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، یعنی اب تک تو ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے رعایت برتی کہ تمہیں دین کی دعوت پہنچا دیں، لیکن اب جب کہ تم پر حجت قائم ہو چکی ہے اور تم اپنی ضلالت پر اڑے ہوئے ہو، ہم تم سے اعلان برات کر کے الگ ہو رہے ہیں۔ اب تمہارے ساتھ ہمارا تعلق کھلم کھلا عداوت ہی کا رہے گا، الا یہ کہ تم اپنے شرک سے تائب ہو کر توحید کی دعوت کو قبول کر لو۔ الا قول ابراہیم لأبیہ، عام طور پر ہمارے مفسرین نے سمجھا ہے کہ یہ اسوہ حسنہ سے استثناء ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ اعلان برات سے استثناء ہے۔ یعنی اس کھلم کھلا اعلان برات میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی تو صرف یہ کہ اپنے باپ سے انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، اگرچہ میں خدا کی طرف سے آپ کے معاملہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تاہم میں دعا کروں گا۔ اس رعایت کی وجہ، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں تصریح ہے، یہ تھی کہ وہ نہایت دردمند اور بردبار تھے۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ اگر وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ چیز اس اعلان برات کے منافی نہیں ہوگی جو وہ اپنی پوری قوم سے کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس بر و احسان کا مقتضی ہے جو ہر بیٹے پر اس کے والدین کا ایک واجبی حق ہے۔ اس وقت تک ان کو یہ اندازہ بھی پورا نہیں تھا کہ دین کے ساتھ باپ کی دشمنی کس درجے کی ہے۔
انہوں نے خیال فرمایا کہ باپ کا سارا غصہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے ذوم کے مطابق اپنے بیٹے کو ایک گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، لیکن جب ان پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کے دین کا کٹر دشمن ہے تو انہوں نے اس سے کلیتاً اعلان برات کر دیا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدہ مغفرت کے ساتھ ہی توحید کی اصل حقیقت بھی واضح فرما دی کہ مجھے جو اختیار حاصل ہے صرف اتنا ہی ہے کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں، رہا تمہارا بخشا جانا یا نہ بخشا جانا تو یہ کلیتاً اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اس معاملے میں مجھے کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ کسی کے لیے استغفار اس کے حق میں ایک قسم کی سفارش ہے۔ اس سفارش کے معاملے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنی اس بے اختیاری کا اظہار فرماتے ہیں تو تابع دیگراں چہ رسد۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اس دعا کا تعلق اعلان برات سے ہے۔ بیچ میں الا قول ابراہیم کا ٹکڑا جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا تھا، اس کے ختم ہوتے ہی وہ دعا نقل ہوئی ہے جو اس نازک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے۔ دوسرے مقامات میں ہم اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اعلان برات کے بعد لازماً پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہجرت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ نہایت کٹھن ہوتا ہے۔ اپنی پوری قوم سے ابدی دشمنی و بیزاری کا اعلان کر کے الگ ہو جانا کوئی سہل بازی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر رسول نے اپنی ہجرت کے وقت اپنا اور اپنے ساتھیوں کا معاملہ اپنے رب کے حوالے کیا ہے۔ ہجرت کے وقت اسی طرح کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمائی اور اسی طرح کی دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ یہ دعا اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ بندے کا نیک سے نیک ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے انجام پاتا ہے، اس وجہ سے ہر قدم اسی کی مدد کے بھروسے پر اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں وہی سرخ روح ہوتے ہیں جن کے دل ہر وقت اس کی طرف جھکے رہتے ہیں اور جن کے اندر یہ یقین راسخ ہوتا ہے کہ بالآخر ان کو ایک دن اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، یہ بھی اسی دعا کا حصہ ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ فتنہ یہاں ہدف فتنہ کے معنی میں ہے اور اس سے مراد کفار کی وہ اذیتیں ہیں جو مسلمانوں کو وہ پہنچا سکتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو تیری توحید کی غیرت و حمیت میں ان مشرکوں سے اعلان برات و عداوت کر دیا، اب ان کی طرف سے جو کچھ پیش آئے ہم اس کے لیے سینہ سپر ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ تیری مدد پر ہے۔ ان کو اتنی ڈھیل نہ دینا کہ وہ ہم کو اپنے مظالم کا تختہ مشق بنا لے۔ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے ہمارے رب ہماری کمزوریوں اور ہمارے گناہوں کو بخش۔ ہمارے گناہ اس بات کا سبب نہ بن جائیں کہ ہمارے دشمن ہمیں کمزور پا کر اپنی ستم رانیوں کا ہدف بنا لیں۔ اس فقرے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی آزمائش پیش آئی تو وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی پاداش میں پیش آئے گی اور تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے تو ہم ان کے وبال سے بچ جائیں گے۔ انک انت العزیز الحکیم، یہ کامل تفویض کا کلمہ ہے۔ تو ہر چیز پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، ساتھ ہی تو حکیم بھی ہے، تیرا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنا معاملہ کلیتاً تیرے حوالے کرتے ہیں، تو جو کرے گا اسی میں خیر اور اسی میں حکمت و مصلحت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یہ قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سے بدل ہے،
مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اس اعلان برات اور عداوت میں نمونہ تو بے شک نہایت بہترین ہے، لیکن ان کے اس اسوہ کی پیروی کرنا ہر بوالہوس کا کام نہیں ہے۔ اس کا حوصلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کی نصرت کی امید بھی رکھتے ہوں اور آخرت کے ظہور کے بھی متوقع ہوں۔ جن کے اندر یہ دونوں باتیں راسخ نہ ہوں وہ یہ بازی نہیں کھیل سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر ور، اموال و املاک، وطن اور قوم، ہر چیز سے دستبردار ہو کر اٹھ کھڑے ہونا صرف انہی کے لیے ممکن ہے جو اپنے اس اقدام میں ہر قدم پر خدا کی نصرت کے متوقع ہوں اور جن کا اصل بھروسہ اس دنیا کے مال و متاع پر نہیں بلکہ آخرت کے فضل و انعام پر ہو۔ اس آیت سے یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ ہجرت کی راہ میں اصل زاد راہ کیا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں سے اس مرحلے میں کمزوریاں صادر ہو رہی تھیں ان کی کمزوریوں کی تہ میں کیا چیز چھپی ہوئی تھی۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ فلاح کا راستہ یہی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ کی پیروی کرو، ورنہ یاد رکھو کہ جو اس سے اعراض کریں گے اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ سب سے مستغنی اور خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ اس کی خدائی دوسروں کے بل پر نہیں ہے بلکہ خود اس کے اپنے بل پر ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ آج اگر تم جی کڑا کر کے اپنے ان اقربا سے اپنی دشمنی کا اعلان کر دو گے تو یہ نہ خیال کرو کہ یہ دشمنی ہمیشہ دشمنی ہی رہے گی، بلکہ امکان اس کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دشمنی کو محبت سے بدل دے اور جن سے آج تمہیں عداوت کرنی پڑ رہی ہے وہ ایمان و اسلام کی توفیق سے بہرہ مند ہو کر تم سے گلے ملے۔ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو جانی دشمنوں کو جگری دوست بنا دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ لوگوں کو عذاب میں ڈالنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا بلکہ مغفرت و رحمت سے نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے کٹر سے کٹر دشمنوں سے متعلق بھی یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ دشمن ہی رہیں گے۔ کیا عجب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے بھی توفیق خیر کی راہ کھول دے۔ یہاں غفور الرحیم کی صفت کے حوالے میں بشارت کا یہ پہلو ہے کہ اب تک جو لوگ اللہ کے ان دشمنوں سے خفیہ روابط رکھتے ہیں، اس تنبیہ کے بعد اگر وہ چوکنے ہو گئے اور اپنی روش کی انہوں نے اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ان کی ان کمزوریوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اہل مکہ کے قبول ایمان کی جو بشارت ہے اس کی ایک خاص نفسیاتی وجہ بھی ہے جو یہاں ملحوظ رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بہت سے بھائی بہن عزیز قریب محض دین کی خاطر اپنے گھر ور، اپنے اہل و عیال اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان سے جدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہر اعتبار سے ان کے اندر کے بہترین اشخاص تھے، تو وہ سوچنے لگ گئے کہ اس دعوت کا مقابلہ ظلم و تعدی سے کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ ہمیں خود اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے۔ شاید اسی کتاب میں یا اپنے کسی اور مضمون میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم شخص کو جس چیز نے سب سے پہلے اسلام کی طرف مائل کیا وہ کچھ مظلوم مردوں اور عورتوں کی حبش کی طرف ہجرت ہے۔ ہجرت کا یہ اثر ہر حساس مرد و عورت پر پڑنا لازم تھا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے بعد قبول اسلام کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ اس عمل کو اپنی فطری رفتار پر قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مہاجرین میں سے کوئی گروہ اہل مکہ کے آگے اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرتا۔ اگر ان کی طرف سے کسی کمزوری کا اظہار ہوتا
تو اہل مکہ یہ خیال کرتے کہ مسلمان ہجرت تو کر گئے، لیکن اب وہ اپنے اقدام پر پچھتا رہے ہیں اور ہم سے دوستانہ اور نیازمندانہ روابط قائم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر بھی اسلام کے احساس کو دبا دیتی اور مکہ میں گھرے ہوئے ان دوسرے مظلوم مسلمانوں کے حوصلے بھی پست کر دیتی۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کمزوری پر شدت سے گرفت کی اور لوگوں کو متنبہ کیا کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ روابط نہ بڑھاؤ۔ آج اگر کفر میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگاؤ گے تو یہ تمہارے لیے موجب ہلاکت ہوں گے، البتہ اگر ان سے دشمنی پر جمے رہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بنا کر تمہارا دوست بنائے۔ چنانچہ یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی اور فتح مکہ کے وقت خلق نے یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔